جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے. جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہوگا، دوبارہ کر لیجئے. بہتر یہ کہ زبان سے بھی کہہ لیں جبکہ دل میں نیت موجود ہے تو زیادہ اچھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مزید نیتیں بڑھا لیجئے. ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا. صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا. مجبوری نہ ہوئی تو صلاۃ السلام کے بعد ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا. ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کے اسلامی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے اور آئندہ بھی آتے رہنے کی دعوت دے کر ثواب کا حقدار بنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں قبلہ رخ بیٹھ کر درود پاک کے موضوع پر مضمون ترتیب دے رہا تھا. اچانک مجھ پر غنود کی طاری ہوئی اور میری آنکھ لگ گئی. میں نے خواب میں اللہ پاک کے مقرب فرشتوں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کی زیارت کی. تین مقرب فرشتوں سے گفتگو کا ذکر کرنے کے بعد شیخ احمد بن ثابت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام سے عرض کی میں اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر التجا کرتا ہوں کہ آپ میری جان نکالتے وقت مجھ پر نرمی فرمائیے. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو. حوالہ سعادت الدارین صفحہ 124 ملخصاً. آس ہے نہ کوئی پاس ایک تمہاری ہے آس بس ہے یہی آسرا تم پہ کروڑوں درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ آج 1447 ہجری کے رجب شریف کی 11ویں رات یعنی آج ماہانہ 11ویں شریف کی رات ہے اور ساتھ ہی آج 31 یعنی 31 دسمبر بھی ہے اور 2025 کا سال جو ہے وہ اب آخری سلام بھر رہا ہے اور عن قریب انشاءاللہ الکریم زندہ رہے تو ہم 2026ویں سال میں داخل ہوں گے. پچھلے سال جو کوتاہیاں ہوئیں، غفلتیں ہوئیں، اللہ کرے کہ یہ ابھی سے ہماری ختم ہو جائیں، گناہ معاف ہو جائیں اور آئندہ جو سال آ رہا ہے اللہ کرے وہ ہمارا نیکیوں بھرا سال ہو، عشق رسول سے لبریز سال ہو، حج والا سال ہو، مدینہ کی دیدار والا سال ہو اور اللہ کرے کہ ہم سنتوں بھرا سال بنانے میں کامیاب ہو جائیں. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عام طور پر یہ سال جب ختم ہونے لگتا ہے تو نہ جانے کس خوشی میں لوگ بھنگڑے ڈالتے ہیں، ہوائی فائرنگ کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، ناچ رنگ کی محفلیں سجاتے ہیں اور بے پردگیاں، بدنگاہیاں اور پتہ نہیں کیا کیا گناہوں کا طوفان مچایا جاتا ہے. تو اس سے مطلب یعنی کہ دور رہ کر ہم الحمدللہ نئے سال کے لیے ہم مطلب استقبال کے لیے یہ اجتماع سجاتے ہیں اور الحمدللہ آخری وقت درود و سلام پڑھتے ہوئے 2025 کے آخری لمحات رہ جائیں گے. پچھلے سال بھی کرتے رہے تو آخری لمحات جب رہ جائیں گے تو 12 بجے سے پہلے ہی، کیوں 12 بجے تاریخ چینج ہوتی ہے تو آج رات 12 بج جائیں گے تو آخری وقت میں انشاءاللہ درود و سلام پڑھتے ہوئے ہم 2026 میں داخل ہوں گے. اور انشاءاللہ آج کے اس اجتماع کی ایک انوکھی خصوصیت
یہ ہے کہ ہمیں 9 ٹکٹ ملے ہیں عمرہ شریف کے مدینہ پاک کے، تو 9 ٹکٹ بھی انشاءاللہ آج تقسیم ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اب سوالات بھی بالثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں کچھ یوں لکھا تھا کہ ایک غیبی حصول یہ بھی ہے، جو چیز تم تقسیم کرو گے اسی چیز کی تمہارے پاس فراوانی ہو جائے گی، پھر وہ دولت ہو، عزت ہو، علم ہو، محبت ہو، درگزر ہو، کھانا ہو یا آسانیاں۔ امیر اہل سنت اس تحریر کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ بہتر جانے، کوئی اس طرح کی روایت تو پڑھنا مجھے یاد نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ راہ خدا میں اگر مال خرچ کیا جائے تو بے شک وہ بڑھتا ہے، تو بالکل اس کی تو مطلب ہے کہ صراحت ہے موجود ہے حدیثوں میں، اور علم بھی خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا، یہ دو کا تو معلوم ہے، باقی ہر چیز بڑھتی ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا، اور علماء نے پھر یہ ارشاد فرمایا کہ شکر کی جو سب سے بڑی صورت ہے وہ ہے یہی کہ جو نعمت جس مقصد کے لیے دی گئی ہے اس میں اس کو استعمال کرے۔ تو اس سے بھی اس آیت کی تفسیر میں اس طرح کے علماء کے کلام ملتے تو ہیں کہ جو چیزیں بندہ تقسیم کرتا ہے تو یہ شکر کی ایک صورت بنتی ہے تو اللہ پاک اس میں اضافہ فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا کہ لوگوں کی حاجتیں اللہ پاک کسی بندے کو اللہ پاک نعمتیں عطا فرماتا ہے اور پھر لوگوں کی حاجتیں اس سے متعلق کر دیتا ہے، تو جب تک وہ لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرتا رہتا ہے تو اللہ پاک اس کی نعمتوں کو برقرار رکھتا ہے اور اضافہ بھی فرماتا ہے۔ تو اس سے بظاہر یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ معنی ٹھیک ہونا چاہیے جو اس میں لکھا ہوا ہے۔ مناسب ہے، وہ روایت بھی ہے کہ اللہ جب کسی کو نعمت دیتا ہے تو اس سے لوگوں کی حاجتیں وابستہ کرتا ہے، اگر وہ لوگوں کی حاجتیں پوری نہیں کرتا تو وہ نعمتیں جانی شروع ہوتی ہیں۔ تو اس طرح یہ کہ یوں یہ روایت جو وہ غیبی اصول یہ الفاظ لکھے ہیں، تو الفاظ کی تو ضروری نہیں کہ ہم تصدیق کریں یا نہ کریں، لیکن یہ کہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر راہ خدا میں اصل مسئلہ ہوتا ہے نیت کا، اچھی نیت ہوگی تو ثواب بھی ملے گا اور ذرا اس میں روحانیت بھی شامل رہے گی، فوائد اس کے مرتب ہوں گے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ نیت اچھی نہ ہو پھر بھی بعض چیزوں کے جو دنیاوی فائدے ہوتے وہ حاصل ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں مزید دیں گے، یہ اللہ پاک نے ایک قانون ارشاد فرمایا قرآن کریم میں۔ تو یوں جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے اتنا اللہ پاک ہم کو زیادہ دے گا۔ تو جو بھی نعمت ہو اللہ کی اور جو دوسروں کو دینے جیسی ہو تو اس میں مطلب یہ کہ بندہ بخل نہ کرے اور دوسروں کو دیتا رہے، تو دیتا رہے گا تو انشاءاللہ اس کو امید ہے کہ یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کی صراحت ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے یہ بڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ غوث پاک کی طرف سے 3 چیزوں کی تاکید، ہر مسلمان کو ہر حال میں ان 3 چیزوں پر کاربند رہنا ضروری ہے۔ اللہ پاک کے احکام کی تعمیل، تمام ناپسندیدہ باتوں سے دور رہنا، اور نمبر 3 جو کچھ اللہ پاک نے مقدر کیا ہے اس پر راضی رہنا۔ رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، پیشوائے اصفیاء یا غوث اعظم دستگیر، سلطان ولایت غوث پاک، ولیوں پہ حکومت غوث پاک، شہباز خطابت غوث پاک، فانوس ہدایت غوث پاک، سرتاج شریعت غوث پاک، ہے رب کی نعمت غوث پاک، اللہ کی رحمت غوث پاک، ہے باعث برکت غوث پاک،
اے صاحب عزت، اے بحر سخاوت، غوث پاک، غوث پاک، غوث پاک، غوث پاک، غوث پاک، غوث پاک۔ الحمدللہ آج ہم نے غوث پاک کی ماہانہ 11ویں شریف کی ہے، آپ نے بھی نہ کی ہو تو کر لیجئے گا۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علی محمد۔ اور تئی اپنے وقت کی قدر کس طرح کرا کرتے تھے؟ پیارے امیر اہل سنت، ہمیں آنے والے سال میں اپنی وقت کی قدر کیسے کرنی چاہیے؟ ماشاءاللہ، آئندہ سال کی قدر کی نیت، ظاہر ہے کہ ایک ایک سانس جو ہے نا، موت کی طرف ایک قدم ہے، جو آگے بڑھ گیا، سانس نکل گیا، یہ موت کی طرف ایک قدم بڑھ گئے ہم۔ اب دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی دولت وہ قدم ہمارا واپس لا نہیں سکتی، وہ گیا۔ جو سانس نکلا دوبارہ مطلب یہ واپس آ نہیں سکتا، چاہے ساری دنیا زور لگا لے، گیا۔ یہ موت کی طرف ہم بڑھے چلے جا رہے ہیں، تو اس لیے کاش ہر سانس کی قدر ہمیشہ رہے اور ہر سانس اللہ کی رضا میں گزرے، گناہ میں نہ گزرے، اس کی نافرمانی میں نہ گزرے، ورنہ بڑا پچھتاوا ہوگا۔ اگر نافرمانی میں گزرا وقت تو بہت پچھتاوا ہوگا، لیکن یہ کہ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت اور پھر کچھ ہاتھ آئے گا نہیں۔ اس لیے ہمیں مطلب نمازوں کی پابندی اور دیگر نیک کاموں کی پابندی، ماہ رمضان شریف کی تشریف آوری ہونی ہے قریب، تو اس میں روزے رکھنے کی ابھی سے نیتیں، اور پچھلے روزے اگر چھوٹے ہیں تو یہ ابھی سے قضا کر کے بالکل فارغ ہو کر رمضان کے استقبال کے لیے قضا تو کر رہی ہوں گے، ظاہر وہ جو معاذ اللہ جن کے قضا ہوئے جان بوجھ کر خود قضا کی ہیں تو توبہ بھی کرنی ہے۔ اسی طرح زکاتیں ادا کرنی ہیں، اگر پچھلی ہیں تو وہ بھی ادا کرنی ہوں گی، اور جو بھی واجبات صدقات ہیں وہ بھی ادا کرنے ہوں گے۔ ویسے بھی آدمی خیر خیرات کرے تو اس کا بھی ثواب